قرآن کے الفاظ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. کیسے زبردست الفاظ ہیں. آپ جب سفر پہ نکلتے ہیں یا کہیں لڑائی ہو، جہاد پہ نکلیں، جنگ پہ نکلیں اور مارے جائیں تو فوراً دماغ میں آتا ہے نا کہ کاش سفر پہ نہ نکلتا ہمارا یہ دوست، ہمارا یہ بھائی، کاش سفر پہ نہ نکلتا. بچے اسکول کی وین میں بیٹھتے ہیں، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بسیں کھائیوں میں گرتی ہیں، ماں باپ کہتے ہیں آج میرا بچہ کہہ رہا تھا امی چھٹی کرنی ہے، کاش میں بچے کو بس میں بولو نہ بھیجتی. آپ نے ایک ڈاکٹر سے علاج کرایا، لوگ کہہ رہے ہیں یہ نہیں وہ والے ڈاکٹر سے، آپ نے کہا نہیں یہی ٹھیک ہے، علاج کرایا، بندہ مر گیا، آپ کہتے ہو کاش اس ڈاکٹر سے علاج، بولتے کیوں نہیں بھائی نہ کرا. آپ کو میں نے سمجھایا 2 شادیاں سنت ہیں، لیکن جہاد کی نیت سے سنت ہیں. جب ٹوگے لازمی، یہ ہو نہیں سکتا کہ شادی کرو اور ٹینشن نہ ہو. ایک صاحب کہنے لگے میں 2 شادیاں کر رہا ہوں، میری ایک بیوی گھر میں برتن دھوئے گی، دوسری گھر میں جھاڑو لگائے گی، کیونکہ برتن دھونے والی کے پاس جھاڑو لگانے کا ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا میرے بھائی آپ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہو، آپ میوزیم میں جاؤ، میں رابطہ کرتا ہوں، میوزیم میں بہت ساری چیزیں جن پہ گورنمنٹ ٹکٹ لے کے دکھاتی ہے. آپ سے بہتر ٹکٹ، سب سے بہتر آپ ہو جس پہ ٹکٹ بکے. کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے میں دوسری بیوی کو اس گھر میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک جھاڑو لگائے گی، دوسری کیا کرے گی، برتن نہ کرتا. تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن نے بھی حکم دیا، اے ایمان والو یہ کافروں کا کام ہے. لو کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. آپ سفر پہ نکلے، حادثہ ہو گیا تو کافر کہے گا کاش نہ نکلتے. آپ جہاد میں گئے، مارے گئے، گرفتار ہو گئے، پیچھے کافر کے رشتہ دار کہیں گے کاش بولو نہ ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم. یہ اللہ کافروں کو یہ جملہ کہنے کی توفیق اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کے جو ایک غم پہنچا ہے نا، یہ غم ڈبل ہو جائے. اس کو کفر کی دنیا میں سزا ملتی ہے. تبھی ڈپریشن کے جتنے مریض کافروں میں پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں نہیں پائے جاتے، حالانکہ ڈپریشن کے اسباب مسلمانوں کے پاس زیادہ ہیں. 4 اسباب لے کے، استغفر اللہ، یعنی بہت سارے اسباب لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں مسلمان ڈپریشن کے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. انگریز تو ڈپریشن لیس زندگی ہے. کوئی مہنگائی ہے ان کے لحاظ سے، کوئی مہنگائی ہے وہاں پہ، لیکن پھر بھی کافر کا غم زیادہ، مسلمان کا غم بولو کم. وجہ اس کی ہے کہ اس کو چھوٹا سا غم پہنچتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم. اللہ اس کو یہ کہنے کی توفیق دیتا ہے، چاہے بزبان حال کہے یا بزبان قال کہے، چاہے زبان سے کہے یا دل میں سوچے. کہتا ہے کاش یہ نہ ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا، اور یہ ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا. اب ایک غم تو یہ ہوا نا، مصیبت پہنچی. تو اللہ کہتے ہیں ایمان کی توفیق سے مسلمان پتہ کیا کہتا ہے، مسلمان کام کرنے سے پہلے تو کامیابی کے سارے اسباب اختیار کرتا ہے. کام کرنے سے پہلے کامیابی کے، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین. نبی نے فرمایا مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، کیونکہ مسلمان بہت ذہین ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہی غلطیاں بار بار دہراتا رہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر، اسباب کو دیکھ کر پالیسیاں بناتا ہے. سردیوں میں برف بیچنے کا بزنس مسلمان بولتے کیوں نہیں کرتا. جیسے میں بتایا نا، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے. جس کام کا تجربہ نہیں ہے، میں نے بتایا بیکری کھول لی، آتا واتا تھا نہیں کچھ، بیکری کھول لی، پیسہ ڈوب گیا، حالانکہ خاندان میں کوئی کیک بنانے والا نہیں گزرا. اس استخارے نکالے تھے پھر بھی ناکام ہو گئے. بھائی وجہ اس کی ہے کہ اس کام کے جو دنیاوی اسباب ہیں نا کامیابی کے، وہ آپ نے اختیار نہیں کیے. کیونکہ دعائیں جب قبول ہوتی ہیں
جب آپ دنیاوی اسباب بھی اختیار کرتے ہو، آپ ساری رات تہجد میں دعا مانگتے رہو، پوری رات رو رو کے گر گڑا کے مر جاؤ، آپ بے ہوش ہو جاؤ کہ اللہ مجھے روٹی کھلا دے، لیکن صبح آپ پراٹھا اپنے نوالے حلق میں نہیں اتارتے، تو وہ خود بخود اڑ کے دعاؤں کی وجہ سے آپ کے